فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما هی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ النازعات کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ النازعات مکی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بھی بہت ابتدائی حصے سے تعلق رکھتی ہے، کہ جس میں لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی طرف زور دیا گیا ہے۔ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، اس لیے انہیں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جس ہستی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ جس طرح یہ دنیا ایک حقیقت ہے، اسی طرح سے آخرت بھی ایک حقیقت ہے۔ رب کائنات نے مختلف فرشتوں کی قسم کھا کر اس بات کو بیان کیا ہے کہ حیات بعد موت جو ہے یہ بالکل یقینی ہے، اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ تو مختلف فرشتوں کی قسمیں کھا کر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو ویسے ہی حق ہے، لیکن جب قسم کھا کر بیان کریں تو اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، یعنی موت کے وقت روح نکالتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے کفر اور فسق کو اختیار کیا ہے، ایمان سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، کہ ان کی جان مرتے وقت بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، یعنی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے ان کے لیے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، یعنی جو لوگ صالح ہیں، مومن ہیں، ان کی روح بالکل آسانی سے ان کے جسم سے نکال لیتے ہیں فرشتے۔ نشط کا مطلب گرہ کھولنا ہوتا ہے، یعنی اس طرح جیسے گرہ کھول دی گئی ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اس عالم میں تیز رفتاری کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں، یعنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو احکام الہی بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، کوئی سستی نہیں دکھاتے۔ وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اس کائنات کے معاملات کو انجام دیتے ہیں، یعنی جو سستی نہیں کرتے، حکم خداوندی کے مطابق انتظامات چلا رہے ہیں اس کائنات کا۔ یوم ترجف الراجفہ، اب یہ بات بیان فرمائی کہ وہ ایک زلزلہ ہوگا، یعنی یہ دوسرے نفخہ کا ذکر ہے کہ جب سب ہلاک ہو کر گر جائیں گے، ایک زوردار زلزلہ ہوگا، زمین کو ہلا مارے گا، ساری کائنات کا نقشہ بدل جائے گا۔ تتبعہ الرادفہ، اور اس کے بعد پھر ایک اور جھٹکا ہوگا، یہ ایک اور نفخے کا ذکر ہے، تیسرا، یعنی سور پھونکنے کا، کہ پھر سب اٹھ کھڑے ہوں گے، یعنی کوئی کہیں بھی ہو، کسی کی خاک راکھ جہاں بھی ہے، سب سمٹ کر ایک جگہ اکٹھی ہو جائے گی اور اسی شکل میں واپس آ جائیں گے جس شکل میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس روز بہت سے دل جو ہیں وہ کانپ رہے ہوں گے۔ دل انہی کے کانپیں گے، مفسرین لکھتے ہیں، کہ جنہوں نے دنیا میں کفر اور فسق کا راستہ اختیار کیا، جو دین کو قبول کرنے سے ایک طرف رہے، جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو ان کے دل اس روز کانپ رہے ہوں گے اس دن کی کیفیت سے۔ ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی، یعنی آنکھوں سے معلوم ہوگا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، ان کے دیدے پھٹے ہوئے ہوں گے کہ جس چیز کا ہم انکار کرتے تھے کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، جب پھر وجود اللہ بخش دے گا تو پھر وہ حیران ہوں گے۔ اور آج دنیا میں وہ لوگ یقین نہیں کر رہے جب انہیں خبر دی جا رہی ہے کہ تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ یقولون، اور یہ کہتے ہیں، یہ مذاق اڑاتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوبارہ
پیدا ہونے کے بارے میں مطلع کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو اسی بات پر آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے تھے کہ یہ کوئی عقل کی بات ہے ماننے کی۔ تو یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، کہ کیا ہم پھر دوبارہ لوٹائے جائیں گے اسی شکل میں جیسے اب ہم ہیں۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا اس صورت میں بھی کہ جب ہماری ہڈیاں کھوکھلی اور بوسیدہ ہو جائیں گی، یعنی زمین میں خاک ہو جائیں گی، تو کیا پھر بھی ہم پلٹائے جائیں گے؟ قالو، کہتے ہیں تِلْکَ اِذًا کَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، یہ پلٹنا تو بڑا ہی خسارے والا ہوگا۔ یعنی جیسے کہ یہ پیغمبر ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر میری دعوت قبول نہیں کرو گے تو پھر مجرم کی حیثیت سے اٹھو گے تم لوگ، مجرم کی حیثیت سے تمہیں اس عالم میں یعنی آخرت کے عالم میں تمہیں ساری ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو مذاق اڑاتے تھے کہ ہم تو پھر بڑے خسارے والے ہوں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ایک زور کی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی ڈانٹ میں سب جو ہے نکل پڑیں گے اپنے اپنے مرکزوں سے اور حاضر ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور یہ سب کے سب پھر ایک کھلے میدان میں ہوں گے، یعنی یہ زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، اسی پر حشر برپا ہوگا، اسی زمین پر یہی اللہ کی عدالت جو ہے وہ قائم ہوگی، یہی زمین بھی گواہی دے گی انسان کے اعمال کی جو وہ اس زمین پر کرتا ہے۔ یعنی اللہ جس سے چاہے گا گواہی لے لے گا، ہاتھوں کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ گواہی دے گی۔ اور پھر انسان پچھتائے گا کہ اے کاش میں نے دعوت کو قبول کیا ہوتا۔ تو محترم بھائیوں، یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت دارالجزا ہے کہ وہاں بدلہ ملے گا۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتی، یہ چند روزہ ہے اور اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ ماہ سیام بھی ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں۔ نہ جانے ہماری زندگی کے بھی کتنے دن باقی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ سبحان